السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے اسپیشل سیریز منعقد کی جا رہی ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا، زندگی پاک کا ایمان افروز بیان. اور جیسے کہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، زندگی مبارک بنیادی طور پہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم جس زمانے میں ہیں، ہمارے ہیروز کو جانچنے کا معیار وہ گر چکا ہے. ہم موٹیویشن بھی ان لوگوں سے پکڑتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. کسی نے کوئی مال زیادہ کما لیا، کسی کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، کسی کو تھوڑی سی شہرت مل گئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہے اور اس کو فالو کیا جائے. میرے خیال میں یہ معیار، کسی انسان کو جانچنے کا معیار بالکل غلط ہے. اگر ہم واقعی فلاح کی بات کریں تو فلاح کے اندر مٹیریل پروگرس کے ساتھ ساتھ اسپرچول پراسپیرٹی کی بھی بات ہوگی. اور فلاح کا یہ تصور نظریاتی ہونے کے ساتھ، آئیڈیولوجیکل ہونے کے ساتھ وابستہ ہے. اور جب ہم آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں تو کوئی انسان حضرات انبیاء سے غافل نہیں ہو سکتا، اور پھر جماعت انبیاء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نعوذ باللہ غافل نہیں ہو سکتا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی یوتھ کو، اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر فالو کرنا ہے اور اگر دنیا میں کوئی لیڈر ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آپ ان کی گھریلو زندگی کی بات کریں، آپ پبلک افیئرز کی بات کریں، آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے جورسٹ دیکھیں، آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اسٹیٹسمن کے طور پہ دیکھیں، پولیٹیشین کے طور پہ دیکھیں، کسی درجے پہ دیکھیں، بزنس ایکٹیویٹی کے لیول پر دیکھیں، ایز این انٹرپرینیور دیکھیں، ہر ایسپیکٹ میں پرفیکشن، کمال آپ کو نظر آئے گا. ویورز، جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے غزوہ احزاب کو کور کیا، اور غزوہ احزاب کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ بیٹل، دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ وار جو مسلمانوں کے اوپر امپوز کی گئی ہے. اب اسلام کی پیش قدمی کا عہد، اس کا آغاز ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے. تو آج غزوہ خندق کے بعد کے واقعات اور اہم واقعات اس حوالے سے ہم نے کانورزیشن کرنی ہے. خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط لکھے، جو لیٹرز لکھے، جو سفارتکاری کی، جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی. آج کی ایپیسوڈ میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارتکاری کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے. اور ہمیں ہمیشہ کی طرح جوائن کر رہے ہیں ملک پاکستان کے نامور اقبال اسکالر، بہت سی کتابوں کے مصنف، اور ان کی جو عاجزی ہے، ان کی جو پولائٹنس ہے، اور جو ان کی ڈیپتھ ہے، مجھے ذاتی طور پہ بہت انسپائر کرتی ہے. کنٹمپریری علوم کی بات کریں، ٹریڈیشنل علوم کی بات کریں، اللہ رب العزت نے دونوں میں ان کو ایکول مہارت اور ایکسپرٹیز دی ہے. میری مراد ہے ہمارے استاد ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب سے. سر، ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ جی. آپ کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب، یہ جو مدنی دور ہے، خاص طور پہ اللہ رب العزت نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم آپ کے تھرو سماعت کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کے امپورٹنٹ مائل سٹونز. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور ہم اس سعادت کو سمیٹ سکیں اور کم حق کو خدمت انجام دے سکیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے جو بہت تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پروفیٹک مشن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پروفیٹک مشن بنیادی طور پہ دعوت کا مشن ہے، تبلیغ کا مشن ہے، اور گرین ریولوشن، سافٹ ریولوشن. جنگیں جب بھی ہوئیں، تاریخ گواہ ہے، تو وہ ایک دفاع کے درجے کے اوپر، مدافعت کے درجے کے اوپر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام طور پر آپ کی حیات مبارکہ کو ہم مائکروسکوپک لینس سے بھی دیکھیں تو خود ایڈوانسمنٹ نہیں کی، بلکہ ایک ریاکشن کے لیول پہ، ڈیفنس کے لیول پر وار ہوئی. جو پروگریسو آپ کی تبلیغ ہے وہ تھرو ورڈز، تھرو کورسپونڈنس، تبلیغ، پریچنگ. تو ایک نئے عہد کا آغاز ہے. غزوہ خندق کے بعد 10 سال کے لیے اب جنگ بندی ہے، قریش کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. تو
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹرز لکھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ لیٹرز آقا نے کس کس کو لکھے، وہ کون کون سی امپورٹنٹ پاورز تھیں جو اس وقت موجود تھیں، اور آقا کے جو لیٹرز ہیں ان کا ٹیکسٹ کیا تھا، ہمارے کون سے صحابہ تھے جو آقا کے سفیر بن کر جا رہے تھے. تو آج کی کانورزیشن لیٹرز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب. جی قائم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک ایسے موضوع کا آج انتخاب کیا ہے جس سے اسلام کی دعوت انٹرنیشنل سطح پہ جا رہی ہے، اور جو پیغام ہے دین حق کا اس کا تعارف بین الاقوامی سطح پہ ہونے کا آغاز ہو رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلا ہے صلح حدیبیہ کے بعد. بے شک. کیونکہ صلح حدیبیہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس نے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلام کے لیے ایک نیا ایونیو کھول دیا. مکہ کے اندر صرف پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن ہو رہی تھی، کوئی لوگ قبول کر رہے تھے، کچھ لوگ ریزسٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ مشکلات پیدا کر رہے تھے. مدینہ پاک کے اندر دعوت بھی دی جا رہی تھی اور جنگوں کو بھی فیس کیا جا رہا تھا. دو چینل ہو گئے، اور جنگوں کے نتیجے میں جو فتوحات ہو رہی تھی اس سے بھی دعوت دین پھیل رہی تھی. صلح حدیبیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک نیا راستہ کھولا اسلام کے فروغ کا. جیسا کہ ہم صلح حدیبیہ کے اوپر جو ہمارا پروگرام ہو اس میں ہم یہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ کئی ایسے مواقع پیدا ہوئے جہاں پہ جنگ ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس جنگ کو ٹال دیا. بلکہ یہاں تک کہا والذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم من بعد ان اسفرکم علیہم، اللہ رب العزت نے تمہیں ان پہ غلبہ دینے کے باوجود ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، تمہارے ہاتھ تم سے روک دیے. بے شک. کیونکہ مقصود کچھ اور تھا. اچھا، اس کا مقصود کیا تھا؟ اس کا مقصود دعوت دین کا فروغ تھا. یہ بڑی بات امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے، اور اس کا اشارہ خود سورہ فتح کے اندر موجود ہے. بے شک. اللہ رب العزت نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیوں تمہیں اہل مکہ کے اوپر یلغار کرنے سے روک دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کئی ایسے اہل ایمان تھے جو چھپے ہوئے تھے. بے شک. واہ واہ واہ. وہ جو اہل ایمان تھے، آپ دیکھیں قرآن مجید نے کہا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، یعنی ان لوگوں نے تمہیں کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا، عبادت سے روک دیا، قربانی کے جانوروں کو اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا. اب یہ اس چیز کے مستحق تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جاتی، ان کو سزا دی جاتی. لیکن ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم. لیکن کئی ایسے مومن مرد اور عورتیں تھیں جن کا تمہیں نہیں پتا تھا، تم انجانے میں ان کو بھی کچل دیتے. اللہ. آگے کیا ہوا؟ اب کمال بات ارشاد فرمائی لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ کچھ اہل ایمان واضح تھے، کئیوں نے ایمان قبول کرنا تھا، اللہ نے کئی لوگوں کو اپنی رحمت میں بھی داخل کرنا تھا. واہ واہ واہ. ان کے لیے بھی امکان کھلا رکھا. ایبسلیوٹلی. واہ. یعنی اب دیکھیں پروفیٹک ویژن اور ڈیوائن انٹینشن جو ہم شروع سے کرتے ہیں کس طرح ہم آہنگ ہو کے آگے بڑھ رہی واہ ہے. واہ. سبحان اور اللہ. فرمایا لا تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، اگر یہ کافر ان سے الگ نکھرے ہوئے ہوتے تو ہم تمہارے ہاتھوں سے انہیں سخت عذاب پہنچاتے، واہ. بے شک. ہم ان کا کلا کما کروا دیتے. لیکن ہم نے انہیں کیوں اسپیئر کیا؟ کیوں بات جنگ کے بجائے معاہدے کی طرف کی؟ کہ اس مکہ کی وادی کے اندر بہت سے لوگ خفیہ ایمان والے تھے اور بہت سے لوگ مستقبل کے ایمان والے تھے. واہ واہ. اچھا، اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس مدینہ طیبہ میں، تو اب 10 سال کا اسپیس تو مل گیا بے شک. ظاہراً، چاہے وہ 2 سال تک بھی چلتا، جتنا بھی چلتا. مطلب وہ آپ نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا ہے میرے صحابہ، آپ کو پتہ ہے اللہ نے مجھے عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجا، بے شک. میرے ساتھ کھڑے رہنا، ایسا نہ کرنا جیسا عیسیٰ کے حواریوں نے کیا تھا. اللہ. اب ہم نے دعوت کو آگے پھیلانا ہے، واہ واہ. دنیا تک یہ پیغام پہنچا. بے شک. اچھا، اب اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو دعوت دین کا پیغام دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں 2 کوئک کامنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو جیسے یہ آپ فرما رہے ہیں خفیہ ایمان، تو میرے نزدیک اس میں بھی ہمارے ویورز کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ہڈن ہنٹ ہے کہ وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس. کسی بھی شخص کے ایمان کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو بعض اوقات ہم بڑے آرام سے لوگوں کے اندر کفر و شرک کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں پیمانے اور ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ واقعہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ وی شوڈ بی ویری کیئرفل. آپ کی اس بات سے مجھے ضرورت و ثقلین سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا خطبہ یاد آ گیا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کسی شخص پہ کفر کا حکم نہ لگاؤ. اللہ اکبر. آپ کو نہیں پتا
کب اللہ سے توبہ کی توفیق ہے؟ اللہ آپ فرماتے ہیں معتصم باللہ نے کتنے ظلم ڈائے امام پاک پہ، بے شک، امام احمد بن حنبل پہ، امام لیکن مرتے ہوئے توبہ کر رہا تھا. اب آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ مثال دے کے ضرور غوث پاک فرماتے ہیں کسی شخص کے بارے میں بھی، صاحب ایمان کے بارے میں آپ ایک دم کفر کا یلغار نہ کر دیں. یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا رویہ انتہا پسندانہ مطلب یہ ہمارے ہے. لیے کنٹمپریری ورلڈ کے اندر خاص طور پہ جب اتنے مسالے کے تو ہمیں سب کے ساتھ محبت کے ساتھ جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں، اس ماحول میں ایمان کی جو خوشگوار فضا ہے اسے پیدا کرنا اس سے پیدا کرنا یہ چاہیے. جائے کہ بہانے ڈھونڈ کے کفر کی فضا کو عام کیا جائے. ہاں دیکھیں یہ بے شک انفارچونیٹ ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب لیٹرز لکھنے ہیں، تو جیسے آپ کو پہلے تجویز یہ بھی دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لیٹرز لکھے جاتے ہیں تو وہ مہر کا ایک معاملہ ہوتا ہے. اب یہ کیونکہ سرکار دو عالم تو اللہ کے نبی ہیں آف کورس، لیکن جو دنیاوی ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں آقا نے ان کو بھی اڈاپٹ کروایا اور وہ مہر جو ہے بنوائی گئی. اچھا کاظم صاحب اب آپ یہ دیکھیں کہ 2-3 باتیں. پہلی بات ہے کہ آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی 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 سبب یہ تھا کہ یہ زمانہ ملوکیت کا تھا اور لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے تھے. بے شک. ایک بادشاہ کو دعوت دینے کا مطلب چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی پوری قوم تک پیغام پہنچانا تھا. بے شک. اور دوسری بات یہ جو خطوط لکھنے کا معاملہ ہے، ایک پہلو آپ نے بھی چیز کی طرف اشارہ کیا، آپ نے باوجود اس کے کہ اس سے پہلے کوئی کرسپونڈنس آپ نے سیکھی ہوئی نہیں تھی کسی اس طرح کی ٹریننگ سے، کسی اس طرح کے جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس سے آپ نہیں گزرے ہوئے تھے، لیکن آپ نے جو خطوط لکھے وہ آج تک ڈپلومیٹک ہسٹری میں ایک سٹینڈرڈ ہے. بے شک. آپ نے خطوط لکھے لوگوں کو اور ان کے ساتھ ان صحابوں کو بھیجا جو اس علاقے کی زبان اور کلچر سے آگاہ تھے، واہ واہ کتنی اہم بات ہے. تاکہ پراپر کمیونیکیٹ ہو. مطلب یہ دیکھیں نا یہاں پہ اگر ہم 1 منٹ کا پاز کریں، آج کل بھی جو ہماری فارن سروس ہوتی ہے تو ہمارے ڈپلومیٹس کو مختلف لینگویجز سکھائی جاتی ہیں، ان کے اوپر یہ ابلیگیشن ہوتی ہے کہ وہ انگریزی کے علاوہ بھی 1 یا 2 انٹرنیشنل لینگویجز سیکھیں گے. کوئی ڈپلومیٹ چائنیز سیکھتا ہے، کوئی فرینچ سیکھتا ہے، کوئی عربی سیکھتا ہے، پھر ان کو ان سفارت خانوں میں بھیجا جاتا ہے ان ممالک کے جس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرما رہے ہیں. اللہ دیکھیں پاکستان میں جو آ رہے ہیں بعض اوقات امریکن ڈپلومیٹ آتے ہیں اردو بول رہے ہوتے ہیں، بے شک. چائنا والے اس طرح اردو بولتے ہیں یا جیسے لگتا ہے ہمارے اپنے کو لوگ ایسا ہی ہے. تو یہ یعنی دنیا نے اس چیز کو بعد میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا معاملہ مہر کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب بتایا گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مہر لگائیں گے تو بادشاہ اس خط کو اہمیت دیں گے، تو پھر آپ نے مہر بنوائی. تو وہ مہر کیسی تھی ڈاکٹر اچھا اب وہ مہر دیکھیں، آپ نے انگوٹھی پر مہر بنوائی اور اس کے اندر کلمہ طیبہ کا آخری حصہ لکھوایا. اللہ. اب اس میں کئی میسج ہیں. پورا کلمہ طیبہ کیوں نہیں لکھوایا؟ ٹھیک ہے، پورا کلمہ طیبہ اس سے نہیں لکھوایا کہ اصل کلمے تک پہنچنے کا واسطہ یہی ہے. ہائے ہائے ہائے. گویا یہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی صلی اللہ علیہ وآلہ. اور محمد رسول اللہ کو قبول کرنے کے بعد آپ نے کلمہ توحید قبول کر لیا. واہ واہ واہ. اس کے اندر میسج یہ تھا. دوسرا آپ دیکھیں آپ نے مہر کی ترتیب یہ رکھی، نیچے رکھا محمد، اوپر رسول، اوپر اللہ، کہ محمد عالم خلق کے اندر ہے، لوگوں کے اندر ہے. اللہ اور محمد کے درمیان واسطہ آپ کا منصب رسالت ہے. بے شک. کہ اگر کسی نے خدا تک پہنچنا ہے تو اس نے حضور کو رسول اللہ ماننا ہے. بے شک. تبھی وہ جو ہے مخلوق سے نکل کے اس عالم سے نکل کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے. واہ واہ. تو آپ نے ورنہ سیدھا بھی لکھا جا سکتا تھا، ایک سطر میں بھی لکھا جا سکتا تھا، بسم اللہ لکھا جا سکتا تھا، کچھ لکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ یہ لکھتے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ، یہ کیوں نہیں لکھا؟ دیکھیں نا اگر سیاسی طور پہ ہوتا تو آپ ریاست مدینہ کا کوئی اس میں انڈیکیشن دیتے، لیکن وہ کیا ہوتا، وہ اسپیشل ٹیمپورل لمیٹیشن میں آ جاتا، ایک خاص ریجن کے، خاص ریاست کے، خاص وقت کے اس میں آ جاتا. آپ نے مہر بھی وہ رکھی جو اسپیشل ٹیمپورل لمیٹیشن سے بالا تر ہے، وہ اٹرنل اسٹیٹس، اٹرنل ہے. اب یہ اسٹیمپ اٹرنل ہے، یعنی اس میں نہ جغرافیائی حد بندی ہے، نہ زمانی حد بندی ہے، نہ مکانی حد بندی ہے. بے شک. یہ ان سب سے بالا تر ہے. تو اب اس موری کو ڈسکس کرتے جائیں تو اس میں بہت سے نکات، پوری مسلم سویلائزیشن جو ہے وہ اس سے آف شوٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، نظر آتی ہے. اور مطلب ادب کے درجے پہ اللہ رب العزت کا نام بلند، پھر اللہ رب العزت کے آپ رسول ہیں، پھر آپ کا نام یہی میں نے عرض کیا، آپ نے ترتیب بتا دی کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے. آپ نے پہلے مجھ تک پہنچنا ہے، میری رسالت کا اقرار کرنا ہے، میری رسالت کی اتباع کرنی ہے، پھر آپ تک خدا تک رسائی کے دروازے کھلیں گے، ورنہ آپ تک خدا کی رسائی کے دروازے نہیں کھل سکتے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، میرے خیال میں 2-3 جو بڑے حکمران ہیں جیسے نجاشی، اور نجاشی کے ساتھ آلریڈی ایک کانٹیکٹ ہجرت حبشہ کی وجہ سے اسٹیبلش تھا، جو اس کے پھر آگے جانشین کے ساتھ بھی کانٹیکٹ رہا. خسرو پرویز جو ایرینین کسرا کا تھا،
ہرکل جو سیزر جس کو ہم کہتے ہیں کیسر روم، اور ایجپٹ بھی بذات خود وہاں پہ کاپٹکس تھے، قبطی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی ورلڈ پاورز کو یقینی طور پہ حاکم بحرین کو بھی لکھا، حاکم عمان کو بھی لکھا، دیگر یا یمن کے گورنر کو بھی علیحدہ سے ایڈریس بھی کچھ روایات میں، مگر یہ 4 جو ہیں یہ سب سے اہم ہیں. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم جو نجاشی کو آپ نے خط لکھا ہے، اور اس میں کیونکہ نجاشی نے ہجرت حبشہ کے دور سے وہ مسلمانوں کو اس نے پروٹیکٹ کیا، اور پہلے بھی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب بھی آپ نے ایک لیٹر دے کر بھیجا تھا، اور بعد میں بھی وہ لیٹر جو ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم نجاشی کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک بڑا ہی پازیٹیو کنیکشن رہا مسلمانوں کا، اور اس بادشاہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا بڑا اکرام بھی کیا. تو وہ کیا لیٹر تھا، اگر کچھ اقتباس آپ شیئر کریں؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ آپ یہ جتنے بادشاہوں کے آپ نے نام لیا، جی بڑی قابل غور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ مدینہ کی ریاست ایک نوزائیدہ ریاست یک وقت دنیا کے سارے بادشاہوں کو خط لکھ دیا، اور یہ سپر پاورز ہیں تقریباً سب. دیکھیں کوئی ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، اور سب کی طرف سے کولیکٹیو ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا اعتماد، آپ کا اللہ رب العزت پہ بھروسہ، بے شک، اور اپنے مشن کے، اپنی دعوت کے حق ہونے پر یقین کا کیا عالم ہے. واہ واہ، آپ نے پوری عالم انسانیت کو ایڈریس کر دیا. اللہ، بے شک، یہ سوچنے کی بات ہے. بے شک، دنیا کی اس وقت بھی کوئی سپر پاور ایسا تصور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا کوئی جھنڈا لے کے آئے اور پوری دنیا کے ایک بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملائے بغیر کال کر لے. اور آپ کی بات بڑی ہوتی ہے سر کہ یہ جیسے آج ویٹو پاورز ہیں یا یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، یہ وہ اس درجے کی سٹیٹس ہیں یہ اس دور میں، اور انہوں نے پہلے اہتمام کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ہم نے یہ سمجھنا ہے. آپ سچ نے کوئی پہلے اہتمام نہیں کیا ہوا. دیکھیں کوئی آپ کا عرب ورلڈ کے ساتھ الائی نہیں ہوا. ہاں بے شک، مکہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، ہاں بے شک، یہود کے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنا لطیف یہ نقطہ ہے. ملت اسلامیہ کے لیے اب پھر وہی بات اس کے اندر ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا، یہ پاور کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے، یہ یقین، یہ اطمینان اور یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے. بے شک، وہ کانفیڈنس آ رہا ہے آپ کے ایمان سے، بے شک، اور آپ کی جو دعوت ہے اس کے اوپر آپ کے کردار کی ہم آہنگی سے، اور اس کے اوپر آپ کے یقین سے، کہ جب آپ اپنے، وہ کہتے ہیں نا جب آپ اللہ کی منشا کے مطابق ہوں تو آپ خود اللہ کی منشا بن جاتے ہیں. وہ جو اقبال کہتے ہیں the human becomes a co-worker in the divine scheme. آف کورس، بشرطے کہ وہ اس کے ساتھ سینکرونائز ہو جائے، ادروائز نہیں. تو اب یعنی آپ سے سمجھے چونکہ حاصل کائنات ہیں اور اللہ کی منشا کا مظہر عتم ہے، اللہ کی رضا کا مظہر عتم ہے، کوئی شک نہیں. تو جتنا ہم آپ کے قریب ہوں گے اتنا ہمارا دنیا کے اوپر غلبہ ہوگا، اور دنیا کا رعب ہمارے دلوں سے نکلے گا. ہمارا یہ معاملہ الٹ ہے ذرا. تو جب خطوط لکھے، سب سے پہلے آپ نے شاہ حبش کا ذکر کیا. اب شاہ حبش کے ساتھ آپ کے پہلے بھی کئی تعلقات کورسپونڈنس موجود تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ جس وقت پہلی ہجرت ہوئی تھی اور کس طرح وہاں پہ اہل مکہ کا ایک ڈیلیگیشن چلا گیا، یا پہلے سے گیا ہوا تھا کاروبار کے لیے، شاہ حبش کو بلا لیا، اور وہاں پہ پھر ابو سفیان کی بات، اور پھر حضرت جعفر طیار کا معاملہ، تو خطاب وہ سارا ہمارے سامنے ہے. تو انٹروڈکشن تو تھا اس کو، شاہ حبش کو، لیکن پراپر جو دین کی دعوت ہے وہ اس خط کے ذریعے کی. اچھا، اب خط میں آپ سوچنے نے کیا لکھا، یہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اچھا، اب دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی خطوط لکھے جاتے تھے تو پہلے بادشاہوں کو خط لکھنے کے لیے بادشاہ کو پہلے ایڈریس کیا جاتا تھا. آج بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. بالکل، اگر آپ کسی سپر آرڈینیٹ کو اپلیکیشن لکھ رہے ہیں یا کچھ خط لکھ رہے ہیں تو پہلے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اپنا نام اینڈ بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ فارن کے خطوط اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی بہت سے خطوط ڈسکس بھی ہو رہے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. لوگوں کے لیے کوئی اجنبی بات یا ان نون بات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو پروٹوکول یہ ہے کہ آپ پہلے کیا کریں گے، اس کو ایڈریس کریں گے، اور پھر اپنا مدعا بیان کر کے پھر ایک طریقے کے ساتھ اپنا. لیکن آپ سب سے پہلے اپنا اس میں گرامی لکھیں. واہ واہ، بے شک، واہ واہ، حاصل کائنات ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. اب یہ باتیں کون بتا رہا تھا؟ وما ینطق عن الہویٰ. یعنی وہ ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ الرحمن علامہ البیان خلق الانسان علامہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے پھر بیان سکھایا. اہل معرفت کہتے ہیں یہاں انسان سے مراد الانسان سرکار دو عالم کی ذات ہے. حضور نے، اللہ نے آپ کو بیان سکھایا، بے شک آپ کو علم دیا، پھر آپ کے واسطے سے یہ بیان آگے چلا. اس بیان کا ایک اظہار یہاں بھی ہو رہا ہے. اب جو خط لکھتے تھے کیسے، از جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی شروع آپ کے اسم پاک سے ہو رہا ہے اور ختم بھی آپ کے اسم پاک کی ہو رہا ہے کہ اینڈ پہ آپ کی مہر لگی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد بنام نجاش بادشاہ حبشہ، ٹھیک ہے. سلامتی اس پر جو ہدایت کی طلب و جستجو رکھتا ہے، چونکہ وقت کا میں عربی ٹیکسٹ کی طرح میں نہیں جاتا. آپ جیسے کوئی اس میں سے ایگزرپٹس تھوڑے اردو.
تو واضح ہو کہ میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں. وہ بادشاہ ہے اور ہر قسم کے نقص سے منزہ، السلام ہے، المؤمن ہے اور المہیمن ہے. واہ. اب کیا کیا آپ نے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، اس کو جو ضروری کلمات سلامتی کہنے کے بعد اللہ کی ذات کا تعارف کروایا کہ جس طرح میں بلا رہا ہوں دنیا کو. پھر فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. اب اس کی سائیکی کو ایڈریس کیا، وہ کیا چیز سننا چاہتا ہے اور اس کو کہاں سے آ کے ایکسیپٹنس ہوگی. میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور کلمہ ہے. اللہ نے اسے پاک دامن کنواری مریم میں القاء کیا جس سے وہ حاملہ ہوئیں. تو اللہ نے عیسیٰ کو اپنی روح اور نفخ سے پیدا فرمایا جس طرح آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اور میں تم کو اور تمہارے حبش کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں. میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا اور نصیحت کر دی، تو میری نصیحت قبول کرو اور سلام اس پر جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے واضح انداز سے آپ نے اس کو اس کے عقیدے سے اٹھایا. ہاں بے شک، جس عقیدے پہ وہ کھڑا ہے اور اس کے عقیدے کے اندر جو ملاوٹ ہو چکی ہے، جو وہ عقیدہ کس طرح کرپٹ ہو چکا ہے، بتایا کہ اصل یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے. ہمیں کوئی سپورٹ کرے وقتی طور پہ تو ہم اپنے موقف کو نا ڈائیلوٹ کر لیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا سپورٹر ہے. اب نجاشی نے مسلمانوں کو سپورٹ کی تھی اور ایتھوپین کنگڈم ٹرینٹی پہ کھڑی تھی، تثلیث پہ. ایسا ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈسپائٹ اس کی سپورٹ کے عقیدہ توحید کو ہی بیان کیا ہے. ایسا ہی. اور جناب مسیح علیہ السلام کا اللہ کا نبی ہونا ایسا ہی اپنے اس موقف کو، اور یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی دلیری اور وہ جو ان کمپرومائزنگ ہونا ہے کہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، یہاں حضرت مصعب بن عمیر والا معاملہ بھی نظر آتا ہے. وہ بھائی مانا کہ جس وقت آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پہ پہلے آپ نے حضرت مصعب کو بھیجا جنہوں نے جا کے ساری فضا ہموار. بے شک بے شک. اس عقیدہ توحید کو بھی اگر آپ ایک دم بیان کرتے نجاشی کے سامنے تو اس کے خود درباریوں کی طرف سے ریولٹ ہوتی. تو کیا ہوا؟ جعفر طیار کے ذریعے پہلے بیان کیا، پہلے سٹیپ بائی سٹیپ. بے شک سٹیپ بائی سٹیپ. یعنی جعفر طیار نے بھی پہلے جب بیان کیا تو ایک طرح سے نجاشی کا جو معافی ضمیر تھا اس وقت بھی کھول کے سامنے آ چکا تھا. تو اب آپ دیکھیں جو حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کئی لوگوں کو آپ جس طرح پوائنٹ کر رہے ہیں، جس طرح بھیج رہے ہیں، چاہے وہ کسی مشن کے تحت بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے دعوت دین کا کوئی نہ کوئی ایسا فریضہ ادا ہو رہا ہے جس نے آگے چل کے اگلی دعوت کی بنیاد بننا ہوتا ہے. واہ واہ بے شک. یعنی حبشہ بھی جن لوگوں کو آپ نے بھیجا وہ لوگ کفار کے مظالم سے بھی تنگ آ کے گئے، لیکن وہ جتنے لوگ بھی گئے ان کی وہاں پہ ان کا رہنا، ان کا کنٹریبیوٹ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کی ایکسیپٹنس کی بنیاد کے طور پہ بھی کام کیا. یعنی وہ ایمبیسڈرز آف توحید بن گئے اور انہوں نے ایک راہ ہموار کی. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی ایک وزڈم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حکمت ہے اور کتنی دور اندیشی ہے، کتنی بصیرت ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی وہ اگلے مرحلے کا بیج بنتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت. وہ اگلے یعنی یہی وہ آپ کا امتیاز ہے دنیا بھر کی قیادتوں سے کہ آپ کے ہاں پیش قدمی ہے. واہ واہ بے شک. وہ جو جکسا پزل ہوتی ہے وہ حصے جڑتے جا رہے ہیں اور وہ ترتیب بن رہی ہے. کیا یعنی کائناتی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جس طرح ایک استاد ہوتا ہے نا اسے شاگرد کا پتہ ہوتا ہے اس کو اس طرح کروں گا تو ٹھیک ہوگا ورنہ اس طرح نقصان ہو جائے گا. جو اوپر سے سب کچھ دیکھ رہا ہے اور نیچے والوں کے لیے چھوٹا موٹا انہیں پتہ نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، تو اوپر والا جو پلان کرتا ہے آخر میں وہی ہوتا ہے جو پھر سب کے لیے ایک منزل بن جاتی ہے. تو یہ خط تھا جو آپ نے جب لکھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اب اس نے نجاشی نے یہ خط جب دیکھا تو اس کے پھر جو جوابات ہیں، جو جواب اس نے لکھا ہے وہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خط کے ایک ایک حرف کی تسلیم کیے جانے کا اظہار اور اس کی عقیدت اور اس کی جس کو کہتے ہیں کمال فدائیت کا اظہار وہ خط. اور اس میں ان سب چیزوں کا اعتراف کیا. اس نے کہا بخدمت جناب محمد رسول اللہ. شروع بھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، من جانب اسماء ابن ابجر شاہ حبش. اچھا اس نے ساتھ شاہ حبش نے لکھا، اپنا نام لکھا. ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کے حضور سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا ہدیہ پیش کرتا ہوں اس اللہ کی طرف جو تنہا معبودیت کے لائق ہے اور جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق فرمائی. اے رسول اللہ، یہ جو آپ نے عیسیٰ کی ولادت کے متعلق تعریف فرمایا تو خداوند ارض و سما کی قسم حضرت عیسیٰ میں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں. اس نے اپنے ٹرینٹی کی نفی کر دی. اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے تو اس کے من جانب اللہ ہونے پر بھی مجھے یقین ہے. آپ کے امزاد بھائی اور ان کو رفقا ہمارے یہاں تشریف لے آئے ہیں. ہم نے آپ کے بھائی کے ہاتھ آپ پر آپ کی بیعت کر چکے ہیں اور خدا رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے. آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں لیکن اپنے نفس کے سوا دوسروں کی ذمہ داری لینے سے قاصر ہوں.
اگر حکم ہو تو میں خود بھی حاضر ہونے کے لیے آمادہ ہوں. یا رسول اللہ جب میں آپ کی رسالت پر ایمان لائے تو آپ کے حکم کی تعمیل کیا مشکل ہے. اللہ اکبر. واہ السلام علیکم یا رسول اللہ. تو یہ جو اب دیکھیں خط ہے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے دعوت جو آپ کی طرف سے پہنچی اس نے قبول کیا اس دعوت کو، اور قبولیت کے نشان کے طور پر اپنے بیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اختیار کیے جانے کا اقرار کیا، اور اپنے بیٹے کو اپنی اس پیغام کے لیے ایک سفیر بنا کے آپ کی بارگاہ میں بھیجا. اور نریشنز میں سر یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبش کی پھر جب یہ ان کا انتقال ہوا تو آپ نے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی. نماز جنازہ بھی پڑھائی، بالکل ایسا ہی ہے. ایک اویسی رنگ ہمیں نظر آتا ہے شاہ حبش کے اندر. شاہ حبش کے ویسی رنگ بھی نظر آتا ہے، اور اس کی مغفرت کا اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واہ نے اس کی نماز جنازہ اور اس کی مغفرت کی دعا خود فرمائی. اچھا اب یہ کیونکہ ہم افریقہ میں ہیں ایتھوپیا، تو دوسری جو افریقن اسٹیٹ تھی اور بڑی اسٹیٹ تھی مصر کی، مصر تو مکوکس جو اس کو کہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی رسول ہیں، اور فتح مکہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ غالباً ان کے حوالے سے بیان ہوتا ہے. بہرحال وہ تو ایک ڈفرینٹ وہ ہے، لیکن جناب حاتم کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکوکس کو جب ایڈریس کیا ہے انہوں نے خود بڑی دلیری کے ساتھ، ایک صحابی رسالت مآب ہے، بلکہ کہا کہ یہاں پر ایک خدائی کا دعویٰ تھا، وہ خدائی کے دعوے کرتا تھا، تو عبرت پکڑو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا. تو اب یہ جب لیٹر لے کے آئے ہیں تو اس دلیری اور شجاعت کے ساتھ بھی تبلیغ اور دعوت انہوں نے دی، اور وہ لیٹر لکھا گیا. یعنی کہ جو سفیر ہیں اب انہوں نے جب خطاب کیا ظاہر اس کی لوکل لینگویج میں خطاب کیا، ٹرانسلیٹر تو کوئی تھا نہیں، اور اگر اس کی مقامی زبان میں آپ کا فصاحت و بلاغت کا اور پوری کمانڈ نہ ہوتی تو آپ کے خطاب کا اثر ہی کوئی نہیں ہونا تھا، ابلاغ ہی نہیں ہونا تھا. بے شک. اور آپ کی جرت، آپ کی ہمت، کس طرح سے آپ نے اس خط کے مضمون کو مزید جس کو کہتے ہیں نا کہ پورا سر بنا دیا شاہ حبش کے، اس کے لیے شاہ مکوکس بادشاہ والی مصر کے لیے. تو بالکل اس خط میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو میسج ہے اس کے لیے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے محمد کی جانب سے اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، مکوکس حکمران مصر کے نام، سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. بعد ازیں میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے. یعنی جب تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے لیے سلامتی ہے. بے شک. اسلام قبول کرو اللہ تمہیں 2 اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو اہل مصر کو اور اہل قبط کا وبال بھی تم پر ہوگا، کیونکہ تم حکمران ہو، تمہارا کام ہے سب کے لیے ہدایت کا راستہ کھولنا. اس کے بعد فرمایا ہے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک کامن ہے، تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہی تو تمہیں تمہارے پیغمبر نے بتایا تھا، وہی دعوت میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم ایسے بعض کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائیں. پھر اگر اس اصول سے روگردانی کرو تو گواہ رہنا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. یعنی اس کو کس انداز سے آپ نے دعوت دین کی طرف متوجہ کیا اور دین کی طرف بلا، اور جس طرف آپ بتا رہے ہیں. اور یہاں پر پھر حضرت ابن بلتہ نے جو گفتگو کی اس کے ساتھ، اس میں بھی وہ سارے کا سارا وہی رنگ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہے، توحید کا رنگ، دین کا حقانیت کا رنگ، اور حقیقی حریت کا رنگ، بندگی اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بندگی کی نفی کا رنگ، اور ہر غلامی کی نفی کا رنگ. وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وہاں نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو، یہاں پہلے ایک فرعون بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا. ذرا غور کرو اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی تم اپنی اس بادشاہی پہ نازاں ہو کے کہیں اس خط کو نظر انداز نہ کر دینا، اس سے عبرت پکڑو. میں تم اسلام کی دعوت دیتا ہوں جس میں بادشاہ نہیں اللہ ہی کافی ہے. بے شک. اللہ ہی آخری پناہ ہے. اور تمہیں اس کا بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے کا کہہ چکے ہیں. تو میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں جس طرح تم یہود کو انجیل کی طرف بلاتے رہے. اب دیکھیں کیا بات کی، گویا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی مشن کا تسلسل ہے. بالکل ایک ہی، دس از دی سیم مشن. میں تم یہود کو عیسائیت کی طرف کیوں بلاتے رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بلاتے رہے نا. تو عیسیٰ ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. بے شک. تو گویا عیسائی کی دعوت لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، کوئی نیا کام لے کے نہیں آیا. لہٰذا تم نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے تو اب تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ کتنا عمل کرتے ہو، کس طرح عمل کرتے ہو. یہ تمہارے لیے دعوت فکر ہے. اچھا یہ ساری باتیں جس وقت سن لی اس نے، تو اس نے پھر کہا کہ میں نے تمہاری دعوت پہ غور کیا ہے، تمہاری دعوت کو سنا ہے، اس خط کو دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس نبی کی طرف تم ہمیں بلا رہے وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں. اور یہ دعوت دینے والے جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ان کے اندر میں نبوت کی علامات جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں، سیکھی ہیں، دیکھی ہیں، وہ میں پاتا ہوں. میں غور کر کے تمہیں جواب دوں گا.
تو اس کے بعد اس نے خط کو بڑی تکریم کے ساتھ رکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے جب واپسی کا وقت آیا تو ایک خط عربی زبانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کرنے کے لیے لکھوایا، اور وہ خط بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا اثر ہوا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب پاک کا اور حضرت ابن ابی بلتہ کے خطاب کا، دعوت کا کیا اثر ہوا، بے شک وہ خط ہمیں بتاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کے میں ساتھ پھر میں تھوڑا سا میں اس کا بھی کنٹینٹ دے بسم دوں۔ اللہ۔ اب شروع کہاں سے کرتا ہے؟ محمد ابن عبداللہ کے نام، پہلے آپ کا اسم پاک لکھا، پھر اس کے بعد اپنا ذکر کیا، پھر کہا السلام ہو آپ پر، میں نے آپ کا مکتوب پڑھا ہے، اس میں جو کچھ آپ نے ذکر کیا اور جس بات کی طرف آپ بلاتے ہیں اس کو میں نے سمجھا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی نے آنا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں سے آئیں گے، ہم تو سمجھے تھے کہ شام سے آئیں گے، شام سے آئیں گے، لیکن بنی اسرائیل کو سمجھ رہے بنی اسرائیل کو سمجھ رہے تھے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ تشریف لائے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں 2 کنیزیں بھیج رہا ہوں اور خلط بھیج رہا ہوں، سواری کے لیے ایک خچر بھیج رہا ہوں، یعنی اس نے گفٹس بھیجے آپ کے، والسلام علیکم۔ تو اس انداز سے یعنی اس نے واضح طور پہ اسلام تو قبول نہیں کیا، وجہ وہی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے پاس تاج و تخت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، تو وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ میں ایسے فیکٹر کی طرف نہ جاؤں جس سے میرا یہ تاج و تخت مجھ سے چھیننے کا امکان ہو۔ لیکن اتنا ہوا کہ مصر کی سرزمین کے اندر اسلام کا آغاز ہو گیا، اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ لیکن وہ اقبال نے جو ڈاکٹر صاحب کہا تھا، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کے پاس ایک اپرچونٹی تھی بہرحال کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیٹک ویژن کو آپ دیکھیں نا، آج الائن ہو کا جاتا ہے۔ اقتدار، لیکن اگر ہدایت قبول نہیں کی تو وہ محرومی تو چلتی رہے گی، محرومی تو چلتی رہے گی، اس کا کوئی حل نہیں۔ اور میرے ویورز کے لیے کہ یہ جو کاپٹکس تھے، قبطی، جی، یہ وہی نسل ہے فرعونیوں کی اصل میں بنیادی طور پہ، جو بنی اسرائیل کے ساتھ لڑتی تھی اور یہ بعد میں کرسچن ہو گئے تھے، حوادث زمانہ کے ساتھ ساتھ مسیحیت میں داخل ہو گئے تھے، اور آج بھی کاپٹکس کرسچینٹی کے ساتھ اور آرتھوڈاکس ان کا وہ پورا معاملہ ہے، موجود ہے، مصر کے اندر موجود ہے، مصر کے اندر پطرس والی یہی تھے، بالکل، بے شک، یونائیٹڈ نیشن کے جو جنرل سیکرٹری تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن پہنچا، یہ میسج پہنچا تکریم کی، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک وہ فوری طور کا کوئی اقدام نہیں ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک پاز ہے۔ اور جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تو ام المومنین ہی کے درجے میں، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام سرکار کے جو فرزند ہیں ان سے پیدا ہوئے، تو یہ بھی اس کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ تم ضرور ضرور مصر فتح کرو گے، لیکن جب جاؤ تو نرمی کے ساتھ وہاں پہ معاملہ کرنا، کیونکہ وہاں پر تمہاری رشتہ داری بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو حضرت ماریہ قبطیہ والا وہ جو کنیکشن تھا، میں اس طرف جا رہا تھا، آپ نے حدیث ہی کوٹ کر دی۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیکشنز جو ہیں، فیملی کنیکشنز انٹرنیشنل ہیں، انٹرنیشنل ہے۔ حضرت صفیہ کو دیکھیں، بالکل، وہ خیبر کے ساتھ، حضرت ماریہ قبطیہ کو دیکھیں، بالکل۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آپ اپنے اثر کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ واہ بے شک۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو بھی شاید انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو نکاح ڈیوائن ول کے ذریعے ہوئے، اور اس کے اندر اس دور کی یہ جو کلچرل ریالٹی تھی، وہ جو رشتہ داریاں تھیں، اس کے لیے بھی بڑے اہم تھے۔ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بھی اعتراضات کرتے ہیں وہ صرف تعصب کی بنیاد پر، بلا علمی کی بنیاد پہ نہیں کرتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، they are dishonest۔ بہت سے ایسے اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کامیاب ڈپلومیسی تھی، اس کا تعلق قطعاً بھی دوسرے معاملات کے ساتھ نہیں تھا، کوئی نفسانیت کے ساتھ نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، وہ تو متصور ہی نہیں ہو مغرب کے مستشرقین اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تعصب ہے، ایک دشمنی ہے، اندر کا ایک بغض ہے، جو اور تو کوئی چیز ملتی نہیں، تو ان چیزوں کو پھر لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب میں اس سے پہلے کہ میں ہرکل کیسر کی طرف جاؤں، اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے میرے ویورز کے لیے، مطلب اس دور کی 2 سپر پاورز ہیں، ایک کسریٰ ایران ہے اور ایک یہ کیسر روم ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب کسریٰ روم کا وہ جو کسریٰ ایران کا جو ہے وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو خسرو پرویز، جی جی، اس کو لیٹر لکھا گیا ہے، اور اس نے نعوذ باللہ گستاخی کی ہے، اور 2 بندے بھی پھر اس نے مدینہ کی طرف روانہ کیے، جیسے آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اگر اتنے بڑی یہ اسٹیٹس تھیں، یہ تو نعوذ باللہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کر سکتے، واحد یہ بندہ ہے جس نے یہ عمل کیا ہے۔ تو کیا ہوا سر، وہ جب لیٹر گیا، اور لیٹر کے بعد جب 2 بندے بھیجے نعوذ باللہ کہ سرکار دو عالم کو گرفتار کرو، اور پھر آقا علیہ السلام نے جو وقت سے پہلے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس کے اپنا جو تخت ہے وہ تو خود قتل ہو گیا۔ اچھا کاظمی صاحب، میں اس طرف آپ کو متوجہ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب شاہان عالم کو خطوط لکھے،
مختلف ریئیکشن سامنے آئے، ان کے مختلف طرح کے رد عمل تھے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے بہت تکریم کی، کچھ ایسے تھے جنہوں نے تکریم کی لیکن ایک حد سے آگے نہیں بڑھے اپنے تاج و تخت کی خاطر. کچھ ایسے تھے جنہوں نے سخت کلمات معاذ اللہ العظیم کہے. تو اب جنہوں نے جیسے شاہ غسان تھا یا جس شاہ کسرا کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے جتنے ادب کا لحاظ نہیں رکھا انہیں اتنے ہی سنگین نتائج کا سامنا کرنا. فی الفور گرفت ہوئی اللہ کی طرف، گرفت ہوئی. بے شک. اچھا، ان میں یہ شاہ کسرا بھی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا ایران کو خط لکھا تو خط جب پہنچا تو پہلے تو وہ اس پہ بڑا چین بجبی ہوا کہ میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا ہوا. استغفر اللہ، بادشاہ تو میں ہوں. استغفر اللہ. اچھا آپ دیکھیں یہ کوشچن کسی اور نے نہیں اٹھایا، تو یہ بڑی بات ہے. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا لکھا، آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا کے نام جو فارس کا حکمران ہے، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں. میں جملہ نوع انسانی کے لیے اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو لوگ زندہ ہیں انہیں بدعملیوں سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حجت قائم کی جائے. اللہ، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. اگر انکار کرو گے تو سارے مجوسیوں کا وبال تم پر ہوگا. اچھا اس خط میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمام بنی نوع انسان کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. اب یہ دوسرے خطوط میں نہیں ملتا، کیونکہ وہ بہت صاحب نخوت تھا، متکبر تھا اور اپنے آپ کو شاید سب سے بڑا شاہ نہیں شہنشاہ سمجھتا تھا، شاہوں کا شاہ. تو اب اس کو یہ بتانا ضروری تھا کہ میری دعوت کے جورسڈکشن میں تم بھی آتے ہو، تو میں یہ ڈیوائن ایک ڈیوٹی ہے، میرا ڈیوائن منصب ہے جس کے تحت میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. ساتھ ہی فرمایا میں ان کو بدعمالیوں سے بچانے کے لیے آؤں جو زندہ ہیں. اگر تم زندہ ہوئے تو میری دعوت قبول کرو گے. اللہ اکبر. اس میں ہنٹ تھی اصل میں یہ سورہ یاسین انجام کیا ہوگا. یہ سورہ یاسین ہے جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ میری دعوت وہی مانتے ہیں جن کا دل زندہ اور جو زندہ ہے. مردوں نے کیا مانا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کو سائیکولوجیکلی ایڈریس کر رہے ہیں اور اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کے خود خط لکھ رہے ہیں. اچھا جب خط اس تک پہنچا، اس نے جب یہ دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی خط لے کے تشریف لے گئے تھے اور یہ خط اس تک پہنچا تھا والیہ بحرین کے توسط سے. تو اسے غصہ بھی آیا اور معاذ اللہ العظیم استغفر اللہ، اس نے خط آپ کا نام پاک چاک کر دیا. استغفر اللہ. تو نام پاک کا چاک کرنا تو اس نے اپنا مقدر چاک کر دیا. اپنا مقدر چاک، بے شک. اچھا اب اس کے بعد اب یہ ہوا کہ ساتھ اس نے دو بندے یمن کے گورنر کو کہا کہ جی ان کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لاؤ. یعنی استغفر اللہ کہ کسی شخص نے میری ادب کا خیال نہیں رکھا، میرے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا، فوراً انہیں کیا جائے، گرفتار معاذ اللہ کیا. اور دو بندے آئے آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے. تو جب پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں. تو آپ مسکرا پڑے. تو انہوں نے کہا اگر آپ نہ گئے تو پھر شاہ کسریٰ مدینہ کی سیٹ بجا دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ. اور کہا ایک دن کا توقف آپ نے، اور توقف فرمایا اور فرمایا چلے جاؤ. ایک روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میری ریاست تم تک پہنچ جائے گی، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ وہ ختم ہو چکا ہے. وہ آپ نے اگلے دن بتایا کہ اس کی ریاست ختم ہو چکی ہے، کہ تم یمن جا کے پتہ کرو کہ تمہارے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. تو بس وہی اس کے خاتمہ اس کے گھر ہی میں ہو گیا. اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا. بیٹے نے ہی اپنے باپ کو تہہ کر دیا، اور جو سلوک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ پاک کے ساتھ کیا تھا اس کے جسم کے ساتھ، ملعون کے جسم کے ساتھ، اس کے جسم کے حصے نے کر دیا، اس کے بیٹے نے کر دیا. اللہ. تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایک جو فتوحات تھیں ان کا دروازہ کھل گیا آگے چل کے. سب ڈاکٹر صاحب یہ ہم پروگرام کے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، جو ایک اہم ایک اور ویسے تو خطوط اور بھی ہیں لیکن جو امپورٹنٹ خط ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جناب داہیہ کلبی کو بھیجا ہے. جناب داہیہ کلبی واز اے ویری ویری ہینڈسم کمپینین آف دا پروفٹ. ان کا جو جمال ہے، جمالیاتی ثروتیں جیسے جسٹس صاحب یہ اکثر بولا کرتے ہیں، تو جمالیاتی ثروتوں سے وہ منور تھے، ویری ہینڈسم. جناب جبریل بھی جب آتے تھے تو اکثر انہی کے شبہات میں پیرائے میں آیا کرتے تھے. تو اب یہ ہرکل کیسر ہے، سیزر، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ دوسری سپر پاور ہے، اور اس دور کا سیریا، پیلسٹائن، بیت المقدس، یہاں تک ان کی جو ہے حکومت ہے، اور کرسچینٹی سے آف کورس ان کا تعلق ہے. اس وقت یہ کرسچن ورلڈ ہے ایک طرح سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب داہیہ کلبی کو بھیجا ہے، اور پھر جو خط تو بھیجا ہی ہے، خط کے تو مندرجات جیسے آپ پیش کریں گی، اس کا ایک ڈائلاگ ہوا اس وقت ابو سفیان کے ساتھ جو اسلام نہیں لائے تھے.
اور اس نے اس ڈائیلاگ کے ذریعے بھی ایک درجے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک درجے پہ تصدیق کرتے ہوئے بھی وہ محروم رہ گیا، لیکن تصدیق اس نے کی کہ یہ ساری علامات جو ہیں وہ نبوت والی علامات ہیں۔ تو وہ کیا معاملہ ہوا جب یہ اس دور کا جو شہر تھا جس کو بصرہ بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو اصل میں اس بصرہ کے ساتھ بھی ایٹ ٹائمز کنفیوز کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیت المقدس اور سیریا کے راستے میں تھا۔ تو جب یہ لیٹر گیا اور ہرقل قیصر نے کیسے ریسیو کیا؟ بالکل، دیکھیں جس وقت یہ خط پہنچا تو یہ خط جو تھا آپ جانتے ہیں کہ قیصر روم کے نام جو آپ نے لکھا تھا اس وقت وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا ان دنوں میں، اپنے فتوحات جو ایران کے ساتھ اس کے معاملات تھے ان پر سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اور عبادات کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو حضرت دہیہ کلبی کی جب ملاقات ہوئی، آپ نے خط دیا، تو اب اس نے یہ چاہا کہ اس خط کے کنٹینٹس کو وہ کہتے ہیں کراس چیکنگ کرنا، کوئی یہاں پہ اگر اس علاقے کے عرب کے لوگ آئے ہوں تو میں ان سے بھی اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کروں۔ پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو بلا لیا، پوچھا آپ کا بڑا کون ہے؟ حضرت ابو سفیان اس وقت ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو اب اس نے جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایک مکالمہ کیا ابو سفیان کے ساتھ، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ یہاں معاملہ اسلام کے فروغ کا اور دہیہ کلبی کے ذریعے سے خط پہنچا ہوا ہے اور آگے اسلام کے امکانات قبولیت کے پیدا ہو سکتے ہیں، میں کوئی گڑبڑ کروں، لیکن چونکہ میرے ساتھ قریش تھے سارے تو میں ان کے خوف سے کوئی جھوٹ بول نہیں سکا، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ میرے لیے بدنامی کا باعث بنے کہ ہمارا سردار ہو کے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو جو سوالات اس نے کیے گویا ایسے لگتا ہے کہ گویا اس کے ذہن میں پیغمبر آخر الزمان کا کچھ نہ کچھ خاکہ اور نقوش موجود تھے، بے شک، اور وہ انہی کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے جو ہے وہ کوسچن آنسر ڈائلاگ کر رہا تھا۔ تو اس نے یہی پوچھا کہ جناب آپ کے ہاں جس پیغمبر نے اعلان کیا نبوت کا، مجھے یہ بتائیں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، عالی نسب ہے، ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ یہ دیکھنا یہ مقصود تھا کہ اگر کوئی خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو یہ سارا معاملہ بادشاہی کی ریوائول کا ہے، پیغمبری نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا جی اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، یہ بہت عالی نسب خاندان ہے اور بہت بڑا اچھی روایات والا خاندان ہے، اعلیٰ اخلاقی روایات والا خاندان ہے، لیکن بادشاہوں والا معاملہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ وہ آپ کو بلاتا کس طرف ہے، وہ دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ یہاں پھر ابو سفیان نے وہ ساری باتیں بیان کر دیں جو پورا جو اسلام کا اخلاقی پروٹوکول ہے کہ بتوں سے روکتے ہیں، قربانی کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اس نے ظلم سے روکتے ہیں، جھوٹ سے روکتے ہیں، شرک یہ چیزیں۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ان کا جو کارواں ہے وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے وقت کے ساتھ؟ ایکسپینڈ ہے کہ شرنک ہو رہا ہے یا ایکسپینڈ؟ اس نے کہا جی جو چلا جاتا ہے پھر مڑ کے نہیں آتا، بڑھ رہا ہے۔ اور یہ بھی پوچھا کہ ان کے جو انیشل فالوورز ہیں وہ کیسے ہیں، وہ عام لوگ ہیں یا وہ عمراء ہیں؟ عمراء ہیں۔ تو اس نے کہا جی وہ غریب لوگ تھے، غالب اکثریت سارے اس طرح نہیں، اب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کبھی آپ کو ان کے ساتھ مارکا رائی بھی ہوئی تو کیا ہوئی؟ اس نے کہا جی ہاں مار کے چلتے رہتے ہیں، کبھی وہ غالب کبھی ہاں، یہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ بہرحال ان سب سوالات جو آباد جو ہوئے اس کے نتیجے میں اس نے یہی اینڈ کنکلوژن نکالا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہے جن کا انتظار تھا، جو پیغمبر آ رہے ہیں۔ لیکن ہاؤ انفارچونیٹ از دس ڈاکٹر صاحب کہ اتنی کراس ویریفیکیشن کے بعد بھی کہ تخت کی، تاج کی، اقتدار کی وہ جو ہوس کہہ لیں، گریڈ کہہ لیں، اس نے ہرقل قیصر روم کو سرکار پر باضابطہ طور پر ایمان لانے سے روک دیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں جس وقت یہ ساری بات ہوئی تو اس نے بعض روایات میں ملتا ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ اس نے ایمان کا اعلان بھی کیا، لیکن جو اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسے روکا، پادری تھے جو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کے چہرے پہ ایسا غصہ آیا اور انہوں نے ایسے کلمات کہنے شروع کیے، اسے لگا کہ پورا دربار ہی میری بادشاہت جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ اس نے ایک دم اپنا موقف بدلا اور پھر ان کو اپیز کیا، سیٹسفائی کول ڈاؤن کیا۔ بالکل، لیکن جو اس سے جواب لکھوایا ہے اگر آپ اس جواب کو دیکھیں تو اس میں پھر اس کے اندر چھپے ہوئی ایمان کی طلب نظر آتی ہے، رمق تھی ادھر نظر آتی ہے، بے شک۔ اچھا لیکن یہ بیعت بھی ہوگی کہ اگر ہم اس سے پہلے سرکار کے خط کا ذکر نہ کریں، جی بسم اللہ، تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے بنام ہرقل عظیم روم، یعنی آپ نے اس کو بھی بڑی پروٹوکول کے ساتھ اور اس کو طریقے کے ساتھ ایڈریس کے فرمایا سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، سلامت ہو، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے، اللہ تمہیں 2 اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تمہاری رعایا کا بوجھ بھی تم پر ہوگا۔ اہل کتاب اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے درمیان کامن ہے، وہ کیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ سمجھیں، جو کوئی اس سے روگردانی کرے، اگر تم اس سے روگردانی کرو تو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی وہی خط جو تھا اس کو۔ اچھا اب جو جواب قیصر روم نے دیا بحضور احمد رسول اللہ صلی اللہ، یعنی دیکھیں ایڈریس یہاں سے کیا،
جن کے ظہور کی بشارت عیسیٰ نے بھی تھی. اللہ اکبر. من جانب کیسر روم، پہلے 2 پیغمبروں کا نام لیا پھر اپنا نام لیا. حضور کا فرمان آپ کے سفیر کے توسل سے مجھے مل گیا، آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کے ظہور کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے بھی انجیل میں دی. میں نے اپنی ساری رومی رعیت کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا. اگر وہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. حضور کاش میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا اور آپ کے قدمین مبارک دھو سکتا. یہ اس کا جواب ہے جی. یعنی اب اس جواب میں دیکھیں اس نے پوری جو تھی اپنی عقیدت اور اس کا پورا اظہار کیا. لیکن جیسے ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ تبوک ایکسپیڈیشن بہرحال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اسلام سے بہرحال اتنا قریب آ کے بھی دور رہ گیا. ڈاکٹر صاحب آج کا یہ جو پروگرام تھا بہت ہی علمی نوعیت کا، ایکیڈیمک نوعیت کا. جناب کی موجودگی میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط کو سننے کا شرف حاصل کیا. اس کے پیچھے جو ڈپلومیٹک حکمت تھی وہ ہم نے سیکھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ویورز آج کی ہم اسپیشل ایپیسوڈ کے کنکلوژن پہ پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطوط ان کو سننے کا ہم نے شرف حاصل کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈپلومیٹک حکمت عملی ہے، ڈیوائن ول کے جو تابع ہے، اس کو ہم نے دیکھا اور اس کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں. ایک لیسن جو ہم نے آج ڈرا کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جن لوگوں نے پایا، کچھ لوگ قریب ہو کر بھی دور رہ گئے. اللہ ہمیں ایسی بدنصیبی سے بچائے. جب نور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہو گیا، جب ظاہر ہو گیا تو ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو امبریس کرنا ہے، ہم نے اپنے وجود کے اندر روح کا اس کو انٹیگرل پارٹ بنانا ہے. کیسر روم کی سٹوری ہمیں یہ بتا رہی ہے، مقوقس شاہ مصر کی سٹوری ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عقلیات کے درجے پر تو پا لیا تھا مگر ایمان کے درجے پر نہ پا سکے اور دور رہ گئے. اللہ ہمیں ایسی بدقسمتی سے بچائے اور ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلائے. ویورز آج کی یہ ایپیسوڈ اپنے کنکلوژن کی طرف پہنچتی ہے. میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایمان افروز تذکرہ جاری و ساری ہے. آنے والے دنوں میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مزید مائل سٹونز کو ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف.